ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اس نشست میں ہم سورہ یونس اور سورہ ہود کے مطالب کا ایک مطالعہ کریں گے. یہ دونوں مکی صورتیں ہیں، دو جلیل القدر انبیاء کے نام سے موسوم ہیں، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام. اور مکی صورتیں ہونے کی مناسبت سے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جو بنیادی اور مرکزی مضامین ہیں، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، دنیا میں اللہ کے نبیوں کے منکروں پر عذاب کا نازل ہونا، ان کا مواخذہ کیا جانا، اور منکرین کے رویے، ان کے وہ نفسیاتی عوارض جن کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے. تو مکی صورتوں میں یہی مضامین زیر بحث ہوتے ہیں. ان دو صورتوں میں بھی یہی مضامین نمایاں ہیں. تو سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے رسول بننے پر، پیغمبر بننے پر منکرین کے تعجب کا ذکر فرمایا. فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. یعنی لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے، لوگوں کو یہ ماننے میں نہیں آ رہا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک آدمی کا انتخاب کیا، اس پر اپنی وحی نازل کی کہ لوگوں کو خبردار کرو، ان کو بشارت دو. اور جب اس پیغمبر کی دعوت سنتے ہیں، اس کی تاثیر دیکھتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس پر ایمان لائیں، ایمان لانے کی طرف راغب ہوں، وہ یہ توجیہ کرتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بڑا، بہت کھلا جادوگر ہے جو اپنے کلام سے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے. تو یہ مضمون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اپنے میں سے ایک آدمی کو اس کا یہ مقام اور یہ حیثیت تسلیم کرنا، یہ منکروں کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے، یہ اس صورت کا خاص موضوع ہے. اسی کو آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں بھی بیان فرمایا، اور پھر آیت نمبر 38 میں دوبارہ اس کا ذکر کیا. آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنے پاس سے یہ کلام گھڑ لیا ہے تو اس پر غور کرو کہ میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تمہارے اندر گزارا ہے. میں نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی، کبھی اس طرح کے کلام یا اس طرح کی دعوت کے پرتب آزمائی نہیں کی. یہ خدا کا کلام ہے، میں نے اگر اس سے پہلے کبھی افتراء نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، تو اب میں کیسے اللہ کی طرف ایک جھوٹ منسوب کر کے، افتراء کر کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. تو اس پر غور کرو، میری زندگی، میرا اخلاق، میرا کردار تمہارے اس گمان یا تمہارے اس دعوے کی تردید کے لیے کافی ہے. اسی مضمون کو ایک اور پہلو سے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہاں پر منکرین کے اس خیال کو یا اس دعوے کو ایک چیلنج کے انداز میں ذکر کیا. آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یعنی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر نے اپنے پاس سے کلام گھڑ لیا ہے، تو تم ان سے کہو کہ یہ کلام اسی زبان میں ہے جس کے تم بھی واقف ہو، جو تمہاری اپنی زبان ہے. تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس جیسا کلام، اس جیسے کوئی ایک ٹکڑا، کوئی ایک صورت لے کر آؤ، اور اس میں تمہیں جس کی بھی مدد چاہیے، جو بھی تمہارے مددگار ہیں، ان سب کو جمع کر لو. تو قرآن کا چیلنج ہے کہ اس کلام جیسا کلام جو اپنی بلاغت میں، اپنی تاثیر میں، اپنی دعوت میں اس کا مقابلہ کر سکے، مخاطبین نہیں لا سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی نبوت کو پیش کرنا اور اس پر جو
لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ اس صورت کا سورہ یونس کا ایک پہلا مرکزی مضمون ہے۔ مکی صورتوں میں اور اس صورت میں بھی قرآن کی تعلیم کا دوسرا بنیادی نقطہ وہ آخرت سے متعلق ہے۔ منکرین قریش میں، منکرین عرب میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، قیامت کو ممکن نہیں مانتے تھے۔ تو قرآن مجید کا بھی یہ ایک بنیادی مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں قیامت کے برحق ہونے پر اپنا جو بنیادی استدلال ہے وہ بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم سب انسانوں کو پلٹ کر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے جو سچ ہو کر رہے گا۔ اور 2 جملوں میں قیامت کے باب میں بنیادی استدلال واضح کر دیا۔ پہلا تو اشکال منکرین کا یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ انسان مر جائے، اس کے جسم کے اجزاء مٹی میں مل جائیں اور پھر وہ دوبارہ اسی انسان کو دوبارہ ایک جیتے جاگتے وجود کی شکل دے دی جائے۔ تو فرمایا کہ یہ خدا کی تخلیق اور اس کی قدرت پر سوال اٹھانا ہے۔ جس خدا نے پہلی دفعہ انسان کو اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اس کے لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اسی وجود کو ایک زندہ وجود کی حیثیت دے دے۔ تو دوبارہ تخلیق، دوبارہ زندگی یہ ممکن نہیں ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، اور اس قدرت کی نشانیاں ہم پہلی تخلیق کی صورت میں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرے جملے میں قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے، اللہ کی صفات کے لحاظ سے اس کا برپا ہونا کیوں ضروری ہے، اس کی دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن پورے انصاف کے ساتھ جن لوگوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کی ان کو ان کا پورا بدلہ دیں، اور جنہوں نے کفر کا اور انکار کا راستہ اختیار کیا ان کو اس کی پاداش میں جہنم میں پھینکیں۔ تو انسان کو اس دنیا میں اچھائی اور برائی کے جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس کا انجام اس دنیا میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ خدا کی حکمت کے اور اس کی عدل اور انصاف کے منافی ہے کہ اس آزمائش کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اس کے لیے قیامت کا برپا ہونا یہ لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے۔ تیسرا بنیادی مضمون جو اس سورہ میں اور تمام مکی صورتوں میں بہت نمایاں ہے وہ ہے مشرکین کا عقیدہ اللہ کے ساتھ شرک کے حوالے سے، اور اپنی گھڑی ہوئی اپنی مفروضہ ہستیوں کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے حوالے سے، جن کو وہ اپنے شفعاء کہتے تھے، ہمارے سفارشی۔ یعنی یہ جواب دہی سے بچنے کے لیے ایک ملغوبہ سا تصورات اور اوہام کا ان کے ہاں راج تھا۔ بہت سے طبقے، بہت سے گروہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہیں مانتے تھے۔ بہت سے گروہ اپنی آزمائش سے اور اخلاقی آزمائش کے نتائج سے بچنے کے لیے اس توہم میں مبتلا تھے کہ ہم جن ہستیوں کو، جن معبودوں کو، جن قوتوں کو پوجتے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے، یہ اپنی سفارش سے ہمیں خدا کی گرفت سے بچا لیں گے۔ تو فرمایا آیت نمبر 18 میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یعنی یہ لوگ بہت سی ایسی مخلوقات کو اس امید پر ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے اور اللہ ان کی سفارش اور ان کی شفاعت رد نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے جواب میں، شرک کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان کے جواب میں ایک ہی بنیادی دلیل قرآن میں بیان کی ہے کہ اس طرح کی ہستیوں کا موجود ہونا، کائنات کے نظام میں ان کا شریک ہونا اور اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام کہ وہ ان کی بات کو رد نہیں کرے گا، اس پر دلیل کیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں خود یہ بتایا ہے؟ کیا کسی خدا کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں ان کا ذکر ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ تمہارے اپنے گھڑے ہوئے کچھ نام ہیں۔ تو فرمایا کیا تم اللہ کو اطلاع دے رہے ہو ایسی کسی ہستی یا ہستیوں کے وجود کی
جس کا اللہ کو علم نہیں ہے۔ جب اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام نہیں دیا، اللہ نے کسی کو یہ نہیں بتایا، تو پھر یہ تمہارے اپنے اوہام ہیں، تمہارے اپنے گھڑے ہوئے مفروضے ہیں جن کو تم نے اپنی تسلی کے لیے اختیار کر لیا۔ تو شرک کی تردید میں یہ بنیادی بات اس صورت میں مختلف پہلوؤں سے بیان ہوئی ہے۔ اسی کا ایک پہلو آیت نمبر 28 میں بیان ہوا، میں کہ یہ دنیا میں جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا سہارا بنیں گے، ذرا وہ منظر بھی دیکھ لو کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ سہارا کیسے بکھر جائے گا۔ میں جب ہم ان کو جمع کریں گے، ان سب کو، اور جو شرک کر رہے ہیں ان کو بھی، اور جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کو بھی ہم ایک جگہ بلا لیں گے، اکٹھا کر لیں گے اپنے سامنے، اور پھر جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو ان سے بالکل الگ کر دیں گے۔ وہ نہ ان کو دیکھ سکیں گے، نہ ان سے کوئی مدد مانگ سکیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ ہاں بھئی بتاؤ، یہ تمہیں دنیا میں پوچھتے تھے، تمہیں شریک ٹھہراتے تھے، تمہارا کیا جواب ہے؟ تو جن کو یہ دنیا میں پوچھتے ہیں وہی ان سے برات کا اعلان کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ خود ان سے برات کا اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ تو یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے سہاروں کا قیامت کے دن یہ انجام ہوگا۔ اسی مضمون کو ایک اور پہلو سے آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ خدا کی ذات تو بہت ہی بے نیاز ہے، اس کو احتیاج ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ وہ اولاد بنائے۔ زمین اور آسمان اس کے قدرت میں ہیں، ایک تو اس کو احتیاج نہیں ہے، اور دوسرے تم یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اس کے حق میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ کی طرف تم باتیں منسوب کر رہے ہو، اور اس افتراء کا تمہیں خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اسی سورہ میں اور پھر اس سے اگلی سورہ ہود میں ایک اور مضمون اس سے متعلق ہے، اس سوال سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جب نشانیاں، آیات، دلائل بھیجے جاتے ہیں تو منکرین آخر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ایمان لانے نہ لانے کا اصول کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا تعلق انسان کی جو اصل شخصیت ہے یہ اس کے رویے سے ہے۔ اگر انسان کی اصل شخصیت حق کی متلاشی ہے، حق کے سامنے سرنڈر کرنے والی ہے، تو وہ آیات اور نشانیوں کو دیکھ کر غور پر آمادہ ہوتی ہے اور ایمان لے آتی ہے۔ لیکن اگر انسان کی شخصیت میں اس کا خمیر انکار سے، تکبر سے، تعصب سے گوندا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نشانیاں اور دلائل یہ کارگر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا آیت نمبر 96 میں، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب الالیم۔ جن پر اللہ کا فیصلہ لازم ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے تکبر کی وجہ سے، انہوں نے اپنے تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کسی بات پہ دھیان نہیں دینا، تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ایمان کی توفیق، ایمان کی دولت نہیں دیتے۔ ایسے لوگ اگر ہر نشانی بھی دیکھ لیں تو نہیں مانیں گے، یہ اسی وقت ماننے کے لیے آمادہ ہوں گے جب خدا کا عذاب ان کو سامنے دکھائی دے گا۔ اور انبیاء کی تاریخ کا بھی حوالہ دیا کہ قوم یونس کے علاوہ، حضرت یونس کی قوم کے علاوہ کسی پیغمبر کی قوم نے، کسی بستی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ہاں، قوم یونس ان کا معاملہ خاص تھا کہ جب ان کے پیغمبر ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس پر وہ نادم ہوئے اور عذاب کی نشانیاں ابھی ظاہر ہو رہی تھیں، تو ان کی قوم کو ایمان لانے کی توفیق ہو گئی اور اللہ نے ان سے پھر عذاب کو ٹال دیا۔ اس کے علاوہ انبیاء کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے ان کی دعوت پر اپنے کفر کو اور اپنے انکار کو چھوڑ دیا۔ سورہ ہود میں یہی مضمون کہ منکرین اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے کیوں ہیں، ان کے عوارض اور رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں، یہ مضمون کئی پہلوؤں سے بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 31 میں
آیت نمبر 30 اور 31 میں یہ ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اس بنیاد پر، قوم کے جو بڑے تھے، سردار تھے، صاحب ثروت لوگ تھے، انہوں نے اس بہانے سے ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ نوح کے پاس بیٹھنے والے، نوح کی بات کو سننے والے، نوح پر ایمان لانے والے تو ہماری قوم کے گھٹیا اور کمتر اور کمی کمین لوگ ہیں جن کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں ہے، تو اگر ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں اپنے پاس بٹھانا ہے تو ان کو اپنے پاس سے اٹھا دو۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا گیا، ان سے کہہ دو کہ بھائی نہ تو میں خدا کے خزانوں کا مالک ہوں، نہ میں غیب کو جانتا ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہونے کا مدعی ہوں، اور نہ میں ان غریب مسکین لوگوں کے بارے میں جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، ان کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا ان کے لیے بھلائی کا فیصلہ نہیں کرے گا، ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ دلوں کے حال کے مطابق انسانوں کو توفیق دیتا ہے اور ان کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی سورہ میں آگے چل کر آیت نمبر 103 میں مختلف انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم شامل ہے، حضرت ہود کی قوم شامل ہے، حضرت صالح کی قوم شامل ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت شعیب کی قوم شامل ہے علیہم السلام، آخر میں ان سارے واقعات کا نتیجہ اور نچوڑ یوں بیان کیا آیت نمبر 102 میں، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ۔ میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی جب بستیوں میں اپنے رسول بھیجتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، انکار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو آخر میں اللہ تعالیٰ پھر مہلت ختم ہونے کے بعد اسی طرح ان پر گرفت کرتے ہیں، اور اللہ کی گرفت جب آ جاتی ہے تو اس سے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اور آیت نمبر 103 میں یہ بھی بیان فرمایا کہ انبیاء کے اور ان کی قوموں کے یہ واقعات جن کا قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی آخرت کے عذاب کی ایک دلیل ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ جو لوگ خدا خوفی رکھتے ہوں اور آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانی ہے، بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نمونے کے طور پر، عبرت کے طور پر یہاں کچھ قوموں کو مواخذے کا نمونہ بنایا، ان کے محاسبہ کیا، اللہ تعالیٰ یہی محاسبہ ایک بڑے پیمانے پر تمام انسانوں کے لیے قیامت کے دن برپا کرے گا۔ اور آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی، کفر، شرک اور ایمان اور ہدایت کی یہ جو پوری اسکیم ہے اس کو بیان فرما دیا کہ ایسا کیوں ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ منکر ہیں، بہت سے لوگ ایمان لے آتے ہیں، انبیاء بھیجے جاتے ہیں، لوگ انکار کرتے ہیں، ان پر عذاب آتا ہے۔ تو اس کی بنیادی اسکیم اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی آیت نمبر 118 اور 119 میں، فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ یہ اللہ کے بس سے باہر نہیں تھا کہ وہ سارے انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب ایک ہی راستہ اختیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسانوں کو آزمائے۔ جب آزمایا اور آزمانے کے لیے ان کو اختیار دیا تو ان میں اختلاف کا پیدا ہونا یہ ناگزیر تھا۔ انسان ایسے ہمیشہ الگ الگ رہیں گے، دنیا میں ایمان والے بھی رہیں گے، کفر والے بھی رہیں گے، اور فرمایا ہاں اس اختلاف سے وہی بچ پائیں گے اس کے برے انجام سے جن پر تیرے رب کا رحم ہوگا۔ اللہ نے انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا، اسی آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور اللہ نے ایک فیصلہ کیا کہ میں انسانوں کو آزمائش میں ڈالوں گا، ان کے سامنے حق اور باطل کو واضح کروں گا، اور اس کے بعد پھر ان کے اختیار کردہ راستے کے لحاظ سے ان کو جنت میں یا جہنم میں پھینکوں گا۔ تو اللہ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، اسی فیصلے کے تحت یہ ساری دنیا اور یہ ساری آزمائش کی اسکیم برپا کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اپنے انجام تک بالکل پورا ہو کر رہے گا کہ میں انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں گا،
جنہوں نے بھی کفر کا راستہ اختیار کیا، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ فیصلہ میرا رونما ہو کر رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔